دیکھیں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو صنم جاوید جس طرح وہ اپنے بیان پر ڈٹی ہوئی ہیں، ایک تو اس وجہ سے انہیں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا دوسرا پھر جب وہ ATC پیش ہوئی تو وہاں پر جو ان کا ایک ویڈیو بنا، ان کی تصاویر وائرل ہوئیں، اس سے زیادہ مشکلات بڑھ گئیں، ان کی فیملی کے لیے بھی بڑھ چکی ہیں کہ جو پہلے ان کو کچھ ریلیف ملتا تھا، انہیں پہلے کچھ جو ہے وہ رعایت ملتی تھی، اب وہ رعایت جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیس حکام ہیں، جو ہماری ان کی فیملی کے ساتھ بھی رابطہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہے۔ اچھا، آپ کو کسی خاص پولیٹیکل شخصیت کی ایما پر جو ہے وہ اتنی دیر پر غیر قانونی طور پر جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف کسی ایک شخص کی یا اس سے زیادہ کی ان کی ذات کو تسکین پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ بڑا دبنگ جو ہے وہ بات کرتی تھی، وہ کرٹک تھیں، وہ اختلاف رکھتی تھیں، وہ اعتراض کرتی تھیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ اس طرح انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر جو ہے وہ صنم جاوید کی فیملی جس طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ خواتین کے معاملے میں ایسے موقعوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیملی ہوتی ہے وہ ڈس اون کر دیتی ہے، یا فیملی جو ہے وہ ان کو مجبور کرتی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اس موقع پر جو ہے وہ صنم جاوید کی فیملی نے بالکل ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور ان کا حوصلہ بنے ہیں، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کسی کی ایما پر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ روایت جو ہے وہ انتہائی، میں سے بے شمار دفعہ میں نے کہا کہ غلط ہے۔ خواتین کے معاملے میں جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مریم نواز خود خاتون ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا، اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے، انہیں ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے۔ اگر تو وہ رہنما یا وہ لیڈر بننا چاہتی ہیں، وہ مستقبل میں وزیر اعظم کی تو خواتین کے حقوق کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ سب سے پہلے مریم نواز کے اوپر بنتی ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ اس پر ان کا بیان آنا چاہیے تھا کہ جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، جس طرح عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا گیا، جس طرح ہم نے عالیہ حمزہ کے گھر کا معاملہ دیکھا، جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کو، اور جس طرح صنم جاوید اور طیبہ راجہ کے ساتھ کیا گیا ہے، یقین کریں کہ اس کی مثال پورے 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ اتنی زیادتی، اتنی ناانصافی، اتنا ظلم، اتنا قانون کے خلاف جو ہے وہ سارے اقدامات ہوئے ہیں۔ ATC عدالت پیش کر دیا گیا ہے، اور اب وہ شناخت پریڈ کے لیے جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہے، جیل میں ہیں، اور ایک پروسیس ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ عدالت کی طرف سے یہ درخواست نمٹا دی گئی ہے، اور درخواست گزار جو ان کے ہسبینڈ تھے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اب انسداد دہشت گردی کی عدالت جا کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بازیابی تو ہو چکی ہے، جس حد تک انہوں نے عدالت سے ریلیف مانگا تھا وہ مل چکا تھا، جس پر عدالت نے یہ درخواست جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دی ہے۔ جو پولیس حکام ہیں، جو وہاں پر ان کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ اگر لیا گیا ہے تو اس کی رپورٹ پیش کریں گے، اور اس رپورٹ میں وہ بتائیں گے کہ صنم جاوید یا طیبہ راجہ ان کا اس واقعے سے متعلق جو ہے وہ کیا کردار ہے۔ وہ پابندی ابھی بھی برقرار ہے، اور ان کی فیملی کو رسائی نہیں دی جا رہی، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور کوئی بھی کسی قسم کی جو سہولت ہے انہیں وہاں پر میسر نہیں ہے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں۔ تو ابھی تک تو کوئی اس طرح کی اطلاعات نہیں موصول ہوئی، وہ عدالت پیش ہوں گی تو ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی۔ لیکن طیبہ راجہ کے حوالے سے جو اب تک کی اطلاعات ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ابھی تک درخواست، ان کی فیملی کی طرف سے کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ اس کیس کی پیروی کرنے کے لیے نہیں پہنچی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ طیبہ راجہ کے جو والد ہیں وہ بہت بزرگ ہیں، علیل ہیں، اور طیبہ جو ہیں وہ گھر کی واحد کفیل تھیں، اور جس کی وجہ سے اب ان کے فیملی جو ہے وہ پیروی کرنے میں جو ہے وہ بہت انہیں مشکلات ہیں، کیونکہ والد ان کے آ نہیں سکتے، وہ بہت زیادہ علیل ہیں۔ تو جو ذرائع کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کے لائرز ونگ ہے وہ اب اس کیس کو ٹیک اپ کر رہا ہے، اور وہ اس کو دیکھے گا۔ صنم کا جو کیس ہے وہ بیرسٹر حارث عظمت دیکھ رہے ہیں، اور بڑے اچھے وکیل ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی ان کی درخواست دیکھی ہے، اور اب وہ ATC میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تک ان کی شناخت پریڈ کا عمل مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے وہ کوئی قانونی کارروائی ہو نہیں سکتی۔
اب اگر تو شناخت پریڈ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ انہیں یا تو جوڈیشل کر دیا جائے گا، اگر وہ بے گناہ ہیں تو وہ یہ لکھ کر دیا جائے گا یہ بے گناہ ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے، اور اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو پھر اس میں ان کی گرفتاری متوقع ہے۔ دیکھیں وہ جو اپنا اختلاف رائے، اپنا اظہار رائے کرتی تھی وہ کسی کو ناپسند ہے اور سخت ناپسند آیا جب وہ تنقید کرتی تھی مسلم لیگ نون کی کچھ خواتین پر، اور ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کے کہنے پر جو ہے وہ انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے، اور آج جب لاہور ہائی کورٹ میں ان کے کیس کی سماعت ہوئی تو اس دوران جو ہے وہ جو ایس ایچ او تھانہ چونگ تھے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم ان خواتین کو نہیں جانتے، ہم نے ان کو کبھی دیکھا نہیں، ہمیں نہ ان کی گرفتاری مطلوب ہے اور نہ ہی ہم نے ان کو حراست میں رکھا ہوا ہے یا گرفتار کیا ہے، جس پر عدالت نے ان سے کہا کہ کیا آپ یہ لکھ کر بیان حلفی دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو ایس ایچ او نے لکھ کر دے دیا کہ ہمارے پاس نہ تو صنم جاوید ہیں اور نہ ہی کوئی اور خاتون ہے۔ اس پر جو ہے وہ جو صنم جاوید کے وکیل تھے انہوں نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی فیملی جو ہے وہ 10 سے 15 مرتبہ تھانہ چونگ میں مل کر آ چکی ہے، میں خود مل کر آیا ہوں، اور وہاں پر جب یہ بات سامنے آئی تو عدالت نے سی سی ٹی وی ریکارڈ اور اس کے ساتھ روزنامچے کا ریکارڈ جو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ تھانے کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ تھانے کے اندر آئے یا نہیں آئے۔ اب آگے جو کارروائی ہوگی وہ امید ہے کل ہوگی، اور اس میں ایس ایچ او کی طرف سے وہ ریکارڈ اگر پیش کیا جائے گا تو پھر جو اصل چیز ہے وہ سامنے آئے گی۔ یہاں پر ایک خبر یہ ہے کہ ابھی تک جو طیبہ راجہ ہیں ان کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر نہیں ہوئی، اچھا صرف جو ہے وہ صنم جاوید کی دائر ہوئی ہے درخواست، اور وہ کہاں پر ہیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ابھی تک جو عدالت کا حکم ہے وہ صرف صنم جاوید کی حد تک ہے، ان کو پروڈیوس کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن طیبہ راجہ کے حوالے سے نظر بندی کے جو احکامات تھے وہ عدالت نے غیر قانونی قرار دے دیے تھے، عدالت نے کہا تھا کہ رہا کریں۔ اب اس کے بعد وہ کہاں پر ہیں، کیا وہ کسی مقدمے میں نامزد ہیں، کیا ان کی گرفتاری مطلوب ہے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی انفارمیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ سرکاری سطح پر جو ہے وہ کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آل آفیشل جی جو ہمیں سورسز بتا رہے ہیں، جو لوگ مل کر آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہیں وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھیں کل تک، جب عدالت کی طرف سے احکامات آئے اس کے بعد جو ہے وہ انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج وہ اپنے گھر پہنچ جائیں، لیکن پھر بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ عدالت نے سی سی ٹی وی ریکارڈ مانگا ہے اور جو بیان حلفی دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت بڑی سخت کارروائی کر سکتی ہے کہ عدالت میں غلط بیانی کی جا رہی ہے، عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ریکارڈ مسخ کرنے کی کوشش کی تو اس پر بھی جو ہے وہ بڑے سخت احکامات جاری ہو سکتے ہیں۔ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ بڑے اپرائٹ جج ہیں، اور اس حوالے سے وہ کوئی بھی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، تو اگر کوئی اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کی گئی پولیس کی طرف سے، اور مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ریکارڈ تبدیل کیا جائے گا، اب ظاہر سی بات ہے کہ 3 دن ایک خاتون جو ہے وہ کسی جیل میں کسی تھانے میں رہی ہو، اس کی فیملی آ رہی ہو، وہ ملاقات کر رہی ہو، اور جب معاملہ عدالت میں جائے تو عدالت میں جا کر آپ مکر جائیں، واضح کہہ دیں۔ عمران ریاض کے کیس میں تو یہ ہوا کہ پولیس مان لیا، وہ فوٹیجز سامنے آ گئی، لیکن کیونکہ ان کی کسٹڈی کی فوٹیجز سامنے نہیں آئی، ان کی حراست کی فوٹیجز یا تصویر نہیں سامنے آئی، تو جس کی وجہ سے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ دیکھیں جو ان کی فیملی یا جس طرح ہم بات کریں، بہت سے صحافی، بہت سے ہمارے دوست جو تحریک انصاف سے منسلک ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس حد تک خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ پولیس کا ایک نامناسب رویہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ ایک ڈیٹرنس پیدا کی جائے خواتین کے اندر کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت اور خاص طور پر تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے ان کے جلسوں میں، ان کے احتجاج میں شرکت نہ کریں، کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ مشکل آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ خواتین اور بچے جو ہیں
وہ تحریک انصاف کے احتجاج میں، ان کے کسی بھی جلسے میں، کسی بھی فنکشن میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو اس کا تعین جو ہے وہ ادارے کریں گے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں گے کہ کیا یہ اس ایکٹیویٹی میں ملوث تھی یا نہیں تھی، اور اگر تھی تو ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، اگر تھی تو انہیں عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ جو قانون کے مطابق ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اگر وہ ملوث ہیں تو ان کو قانون کے مطابق سزا دیں۔ اس طرح ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کرنا، انہیں جبری گمشدہ کرنا، ان کے حوالے سے ان کی فیملی کو نہ بتانا کہ وہ کس حال میں ہیں، کہاں پر ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک فیملی کے لیے، اور خاص طور پر اس فیملی کے لیے اب ان کے بچے بھی ہیں، ان کے گھر، ان کے فیملی ہے، ان کی والدہ ہیں، ان کے والد ہیں، وہ سب بڑے پریشان ہیں کہ ان کے بچی کہاں پر ہے اس وقت۔ تو اس وقت سب سے اہم یہ ہے کہ ان کو بازیاب کروایا جائے اور ان کو ایک قانون کے دائرے میں لایا جائے۔ اگر ان کے خلاف کوئی غیر قانونی کسی سرگرمی میں وہ ملوث ہیں تو پھر اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ اس طرح ان کو جو ہے وہ مسنگ پرسن میں شامل کیا جائے۔